أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. جب سے اللہ نے یہ زمین و آسماں پیدا کیے، جب سے اللہ نے یہ زمین و آسماں پیدا کیے، ہے کتاب اللہ میں 12 مہینے گنتی کے، ہے کتاب اللہ میں 12 مہینے گنتی کے، ہے مہینے 4 ان میں سے ادب اور امن کے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 اور اس کا منظوم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے اور ان مہینوں کے وقت آغاز کا ذکر فرمایا ہے کہ کب سے یہ نظام جاری ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں دن ہے، رات ہے، دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس شب روز کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے، ماہ و سال کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور پھر ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جن 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے جو جاری ہوا ہے، محرم الحرام کا مہینہ، اور جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ اب دیکھیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، محرم کا، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ جو اس سے پہلے گزرا، وہ مہینہ بھی حرمت کا مہینہ۔ اللہ نے اسے حرمت عزت عطا کی ہے۔ اللہ کے ہاں ان مہینوں کا مقام بلند ہے۔ تو جو سال کا پہلا مہینہ وہ بھی حرمت کا، جو سال کا آخری مہینہ وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ معنی ہے کہ پورے سال تم نے اس طرح گزارنا ہے جس طرح کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ اس میں حرام سے بچنا ہوگا، ظلم سے بچنا ہوگا، اور نیک اعمال شوق سے کرنے ہوں گے۔ پھر اس میں ہمدردی، ایثار، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سیلاب آئے ہیں تو جن علاقوں میں آئے ہیں جہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں انہیں ان کا شدید احساس ہے، اور اگر ان کے رشتہ دار کراچی میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، تو انہیں اپنے رشتہ داروں کے دکھ درد کا صحیح معنوں میں احساس ہوگا۔ پانیوں کی دم بدم یلغار سے
پانیوں کی دم بدم یلغار سے رابطے دشوار ہو کر رہ گئے، رابطے دشوار ہو کر رہ گئے، ڈھائی کتنی آفتیں سیلاب نے، ڈھائی کتنی آفتیں سیلاب نے، کتنے پل مسمار ہو کر رہ گئے، پانیوں کی دم بدم یلغار سے رابطے دشوار ہو کر رہ گئے۔ تو زندگی دشوار ہو گئی، مکانات گر چکے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ تکلیف، یہ دکھ درد وہ محسوس کرتے ہیں کہ جن پر یہ مصیبتیں آئی ہیں یا جن کے رشتہ داروں پر، قوم قبیلے پر آئی ہیں۔ باقی لوگوں میں ایثار کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے کون ہے جو حتی الوسع اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے، اور اس نے کی ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہو۔ لیکن یہ کسی نے بہت ہی سچ کہا ہے کہ آج جو ہے ایثار کا جذبہ پروانوں کے پاس، تھی کبھی یہ دولت بیدار انسانوں کے پاس۔ مومن مسلم کا دل نرم ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ بہرحال جو موضوع ہے وہ محرم الحرام کے حوالے سے اس کی فضیلت کے بارے میں ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ان کے حوالے سے واضح طور پر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم نہ کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر۔ ظلم تو حرام ہے، چاہے اپنے آپ پر ہو، چاہے دوسروں پر ہو، چاہے حرمت کے مہینے میں ہو، چاہے عام مہینے میں ہو۔ لیکن جس طرح ان حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، دیکھا آپ نے نا ذی الحجہ میں وہی نماز تھی، وہی نفلی روزہ، وہی قرآن کی تلاوت، وہی ذکر و اذکار، وہی صدقہ و خیرات، لیکن اجر کتنا بڑا تھا۔ اجر بڑھ جاتے ہیں وقت کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح پھر ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو جس طرح نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے ان مہینوں میں، تو اسی طرح گناہ کا جو عذاب ہے، برے کاموں کا جو گناہ ہے، وہ بھی حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو حرمت کے مہینے حدیث میں ان کا ذکر ہے، 3 پے در پے ہیں اور ایک الگ ہے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 پے در پے ہیں، ایک ساتھ ہے، اور ایک مہینہ الگ ہے سال کے بیچ میں، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اس ترتیب میں بھی بڑی حکمت ہے، اس ترتیب میں بھی کیا ہے؟ بڑی حکمت ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قرآن، ترجمان قرآن
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ 3 مہینے جو پے در پے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ حج کے لیے آنے اور جانے کے جو سفر ہیں وہ امن کے ساتھ ہو، کیونکہ 1 مہینہ ذی الحجہ سے پہلے، 1 مہینہ بعد میں، اور اس زمانے میں سفر بڑے طویل ہوتے تھے۔ اور بڑے دشوار ہوتے تھے۔ آج تو جدید سہولتیں ہیں، بہت دور کا بھی سفر ہو تو وہ چند ساعتوں تک، چند گھنٹوں تک رہ گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، یہ سفر بڑے کٹھن اور بڑے دشوار ہوتے تھے، اور راستے میں بھی بڑے خطرے ہوتے تھے۔ تو جو حج کے لیے آ رہے ہیں، جو حج کر کے جا رہے ہیں، تاکہ ان کے یہ سفر حرمت والے مہینوں میں ہو، تاکہ راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور درمیان میں جو 1 مہینہ حرمت کا ہے، رجب کا مہینہ، تاکہ اگر درمیان میں کوئی عمرہ کرنا چاہے تو وہ عمرہ بھی کیا ہو، امن سے ہو۔ اور پھر اسی طرح یہ فرمایا مفسر قرآن، ترجمان قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس طرح ظلم ہر وقت حرام ہے، تو بالخصوص ان مہینوں میں ذکر فرمایا قرآن میں ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان میں اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے میں دوسروں پر ظلم کرنا بھی شامل ہے۔ تو یہ جو ممانعات ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ اس میں جو شخص اپنے آپ کو یا دوسرے کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جس کام سے اللہ نے منع کیا ہو، جس کام سے رسول اللہ نے منع کیا ہو، تو شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسی کام کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اسی کام کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور پھر انسان سے بھول جاتا ہے کہ اس سے تو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا ہے، اور شیطان اپنے خود ساختہ دلائل بنا بنا کے اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں ڈال کے اس کو اسی ممنوع کام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ اس بات کو بنیاد بنا کے کہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا، اس لیے ہم ماتم کر رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو دین اسلام ہمیں تکلیف میں صبر کا حکم دیتا ہے۔ مومن تکلیف میں صبر کرتا ہے، اور جاہل کیا کرتا ہے؟ ماتم کرتا ہے۔ مومن اللہ کا فرما بردار بندہ ہر تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ تکلیف پر ماتم کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، تکلیف دینا، یہ جاہلیت کے کام ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اربع فی امتی من امر الجاہلیہ
لا یترکونہن، کہ 4 قسم کے جاہلیت کے کام ہیں جو امت میں ہوں گے، یعنی امت کے بعض لوگوں میں، وہ انہیں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ 4 قسم کے جاہلیت کے کام، جہالت پر مبنی کام کیا ہیں؟ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، ایک ہی عمل صالح پر فخر کرنا۔ آپ نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، آپ نمازوں کے پابند ہیں، آپ روزہ کے پابند ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ مجاہد ہیں، تو اچھے عمل پر فخر کرنا یہ الگ ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ لیکن حسب و نسب پر فخر کرنا یہ منع ہے، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اور دوسرا والطعن فی الانساب، اور حسب و نسب میں تان دینا، تشنیع دینا، برا بلا کہنا کہ آپ فلاں قوم سے ہیں، آپ کا فلاں خاندان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، والنیاحۃ، اور نوحہ کرنا، یہ نوحہ کیا ہے؟ ماتم کرنا۔ تو جس طرح اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کے حسب و نسب میں طعنہ دینا اور ستاروں سے بارشیں طلب کرنا یہ جاہلیت کے کام ہے، اسی طرح نوحہ کرنا بھی جاہلیت کا کام ہے۔ اور نوحہ کیا ہے؟ ماتم کرنا، تکلیف میں، مصیبت میں اپنے آپ کو مارنا پیٹنا اور اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جانا۔ اور جو نوحہ کرنے والے ہوں یا کرنے والیاں ہوں، اگر وہ توبہ کے بغیر مر جائیں تو ان کے لیے آخرت میں شدید عذابوں کا ذکر ہے۔ النائحہ اذا لم تتب قبل موتها، اگر نوحہ کرنے والی یا والا اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قام یوم القیامہ، تو قیامت کے دن یہ نوحہ کرنے والا اس طرح اٹھے گا، وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ اس کے جسم پر تارکول کا لباس اور خارش کی قمیص ہوگی۔ تو یہ سخت عذاب ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، جو کہ جاہلیت کے کاموں میں سے۔ حدیث پاک سے نوحہ اور جاہلیت کے کاموں سے منع آیا، تو دین اسلام میں ان چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من لطم الخدود، جو اپنے رخسار پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنا گریبان چاک کرے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح باتیں بکے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا کام بتایا، اس کام میں آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے کہ جو اس مہینے میں وہ کام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا کام قرار دیا۔ یہ کس وجہ سے؟ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے۔ حالانکہ مومن مصیبتوں میں، تکلیفوں میں صبر کرتا ہے، خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ نفلی روزہ رکھنا ہے۔ جیسا کہ اس کی فضیلت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نفلی روزہ
یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں ہے افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے فرضی روزوں کے بعد افضل ترین روزہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم میں روزہ رکھنا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا بڑے ثواب کا کام، تو اس میں جو ثواب کمانے کا کام ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر ان روزوں میں بالخصوص عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، کہ اس دن تم روزہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو، یہ کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ ایک عظیم دن ہے، انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم یعنی بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمایا، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، فصام موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، فنحن نصومہ، تو اس کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی 10 محرم میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، یعنی تم تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو کہ وہ ہمارے نبی ہیں، لیکن حقیقت میں تم مانتے نہیں ہو۔ حقیقت میں اللہ کے نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ماننے والے اس زمین کے اوپر صرف مسلمان ہیں، کہ جو تمام نبیوں کو کما حق مانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیح معنوں میں ہم مانتے۔ فنحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1443 ہجری وہ سن گزرا، اب 1444 ہجری شروع ہوا، تو پورے 1443 ہجری سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس میں صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، تو پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے بچائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور جو دین میں نہیں ہے ان کاموں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔